شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ اپنے تمام پولیس فورس کے ساتھ ایک اہم کیس کے آپریشن کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا اور تمام پولیس فورس الرٹ کھڑی تھی۔ اس کے ایک اشارے کی منتظر تھی۔ یہ ایک جانے مانے سیاستدان کا 7 اسٹار ہوٹل تھا۔ یہاں پر بہت سے غیر قانونی کاموں کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی تھی۔ ایس پی ارحم درانی بہت دنوں سے اس کیس پر کام کر رہا تھا، لیکن آج اسے پتا چلا تھا کہ جس کے پیچھے وہ آیا تھا وہ تو آج آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے پورے ہوٹل کو چیک کر کے جو ثبوت ملے وہ اکٹھے کر کے سیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ لوگ چیکنگ کر رہے تھے تو ایس پی ارحم درانی ایک کمرے میں پہنچا اور وہاں تلاشی لے رہا تھا کہ پردے کے پیچھے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر بڑے ہی غیر محسوس انداز میں وہ کھڑکی کے پردوں کے پاس آیا اور ایک دم سے پردہ ہٹا دیا۔ لیکن جیسے ہی پردہ ہٹایا تو وہاں ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر اگلی ہی پل ماتھے پر بے شمار سلوٹیں نمودار ہوئیں اور لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں ہاں بتاؤ، کیا تم بھی ان سب کارناموں میں ملوث ہو؟ نہیں، اصل میں میں یہاں پچھلے 2 دنوں سے قید ہوں۔ لڑکی کی آواز میں کپکپاہٹ اور آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ ایس پی ارحم درانی کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ قید ہو تم اور کس نے قید کیا تمہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میرا یقین کریں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، بس ایک جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی اسی ہوٹل میں۔ پھر اچانک کسی نے نشہ آور چیز پلا دی اور جب ہوش آیا تو میں اس کمرے میں بند تھی۔ ارحم درانی نے لمحے بھر کو گہری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ معصوم لگ رہی تھی لیکن وہ صرف ظاہری باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انا؟ پورا نام؟ انا اصفر۔ کہاں رہتی ہو؟ فیروز پور روڈ پر۔ ارحم نے وائرلیس پر ایک میسج دیا اور 2 کانسٹیبلز کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے مکمل بیک گراؤنڈ چیک کریں۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو یاد رکھنا میں سچ نکالنے کا فن جانتا ہوں۔ ایس پی ارحم درانی کو نہ جانے کیوں اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انا نے ہلکا سا سر ہلا کر نظریں جھکا لی۔ اسی لمحے دروازے پر ایک اور افسر تیزی سے داخل ہوا۔ سر نیچے کی منزل سے ایک خفیہ تہہ خانہ ملا ہے، بہت مشتبہ سا لگ رہا ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ چلو۔ اس نے لڑکی کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ تہہ خانے کے دروازے پر ایک پرانی لکڑی کے شیلف کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھولا گیا تو اندر اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی نے منظر واضح کیا۔ کئی CCTV مانیٹرز، لیپ ٹاپس، جعلی پاسپورٹس۔ یہ صرف ہوٹل نہیں تھا، یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ ارحم درانی کی نظریں ایک لمحے کو لیپ ٹاپ اسکرین پر جم گئی۔ اسکرین پر کچھ ویڈیوز چل رہی تھیں، ایسی ویڈیوز جو کافی حد تک ثبوت کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں ان کے خلاف۔ ان میں سیاستدانوں کی خفیہ میٹنگز، غیر قانونی اسلحے کی ترسیل اور کئی کم عمر لڑکیوں کی ویڈیوز جنہیں شاید بلیک میلنگ یا اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ارحم کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ یہ کیس عام نہیں تھا، یہ جڑوں سے ہلانے والا ایک طوفان تھا۔ کسی بھی وقت میڈیا کو خبر دی جاتی تو ملک کی سیاست میں ایک زلزلہ آ جاتا، لیکن وہ یہ بات ابھی میڈیا والوں تک پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ ارحم نے وہ سب کچھ اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور خود انا اصفر کے پاس آیا۔ دیکھو لڑکی، ابھی بھی ٹائم ہے، مجھے سچ سچ بتا دو کہ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سر، میں یہاں 2 دن سے قید ہوں، ابھی تک کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ آج جب میں نے باہر معمول کے خلاف ہلچل سنی تو مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور میں بھاگ کر چھپ گئی۔
ارحم درانی مسلسل اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے اپنی نظروں سے جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے خلاف کوئی بھی ثبوت ملا، چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم موت مانگو گی اور تمہیں موت بھی نہیں ملے گی، اور زندگی بھی تم پر تنگ کرتی جائے گی، کیونکہ میں وطن کے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جا سکتی ہو اب۔ اور انا وہاں سے جلدی سے نکل جاتی ہے، اور ارحم درانی بھی اپنی فورس کو لے کر وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے۔ آخر اسے ہماری ریڈ کی خبر کیسے ہوئی؟ یہ خبر تو کنفرم تھی کہ سلیمان ملک آج لازمی آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ کیا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی غدار ہے جو اسے خبر دے رہا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ خیر، جو بھی یہ سب کر رہا ہے اس کا پتہ تو میں لگا ہی لوں گا۔ پولیس اسٹیشن میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارحم درانی اپنے آفس میں بیٹھا کیس کی فائلیں کھول کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور آنکھوں میں وہی پرانی سنجیدگی تھی جو ہر وقت ہی ہوتی تھی۔ اسی لمحے اس کے فون کی بیپ ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا تو اسکرین پر انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، تمہیں لگتا ہے تم سلیمان ملک تک پہنچ جاؤ گے ارحم درانی؟ ارے مر گئے وہ سب جس نے سلیمان ملک تک پہنچنے کی کوشش کی۔ آواز بھاری تھی اور لہجہ جیسے کسی خطرے کی خبر دے رہا ہو۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ارحم کی آواز میں سختی در آئی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تم جس آگ میں کود چکے ہو وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور پھر اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ ارحم نے فون میز پر پھینکا اور دھان بھینچ دیا۔ ڈراؤ کہ تم مجھے؟ یہ ارحم درانی ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ موت سے کبھی نہیں ڈرا اور نہ کبھی کسی غدار سے جھکا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے خاص بندے کو بلایا اور بولا، مجھے اس لینڈ لائن نمبر کی لوکیشن چاہیے، ابھی اسی وقت۔ رات کا وقت تھا، شہر کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن ارحم درانی کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ مسلسل اپنے آفس کے اندر چہل قدمی کر رہا تھا اور اپنے خاص بندے سے موصول ہونے والی لوکیشن کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی بندہ اندر آیا۔ سر، لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، لیکن یہ کسی پی سی او سے کیا گیا فون ہے، کسی کے گھر کا یا آفس کا نمبر نہیں ہے۔ ڈیم اٹ! ارحم نے ٹیبل پر غصے سے زور سے ہاتھ مارا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سلیمان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو اور اپنے خبریوں کو بھی ایکٹیو رکھو۔ جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے تو فوراً مجھے خبر کرو۔ آج نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور جس دن وہ ہاتھ آیا اس دن اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے ارحم درانی کا۔ وہ لہجے میں چٹانوں سی سختی لیے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارحم درانی شہر کا وہ نام جسے سن کر مجرموں کے چہرے زرد پڑ جاتے تھے۔ سفید رنگت، گہری آنکھیں اور چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ عام بچوں سے مختلف تھا، کم بولتا، زیادہ سوچتا۔ اس کے والد کرنل زبیر درانی آرمی میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی مضبوط اور اصولوں والا بنانا چاہتا تھا، لیکن ایک مشن کے دوران ان کی شہادت نے ارحم کی دنیا ہی بدل دی۔ ارحم کی ماں طیبہ درانی ایک صابر اور نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے ارحم کو تن تنہا پالا، لیکن کبھی بھی اپنے بیٹے کے چہرے پر دکھ کا سایہ نہیں آنے دیا۔ ارحم نے چھوٹی عمر میں ہی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور پولیس فورس میں شامل ہو کر خود کو اپنے ملک کے نام کر دیا۔ اس کے لیے صرف ایک یہ نوکری نہیں بلکہ یہ ایک مشن تھا، اور سلیمان ملک جیسے لوگ اس کی نظر میں صرف ایک مجرم نہیں تھے بلکہ اس نظام کی دیمک تھے جنہیں ختم کرنا اس کا فرض تھا۔ ارحم کے لیے سب سے بڑی محرک اس کے والد کی شہادت تھی۔ اسے ہر لمحہ لگتا جیسے اس کے کاندھوں پر ان کے خوابوں کا بوجھ ہے۔
رات کو جب ارحم درانی گھر پہنچا تو فریش ہو کر آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گیا، لیکن کچھ یاد آنے پر ایک دم سے اٹھا اور فوراً اس نے کانسٹیبل کو کال کی۔ ہیلو، ہاں شیرازی، میں نے تمہیں انا اسور کی ڈیٹیلز پتہ کرنے کا کہا تھا، وہ کام ہوا کہ نہیں؟ جی سر، صبح میں آپ کو تمام ڈیٹیلز پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صبح یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یس سر، ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر وہ فون رکھ دیتا ہے، لیکن اگلے دن جیسے ہی وہ آفس پہنچتا ہے تو اس کا سینئر آفیسر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سر آپ خیریت؟ ہاں بھائی، اصل میں تو میں نے سلیمان ملک کیس کا ایک دو چیزیں ڈسکس کرنی تھی۔ دوسرا یہ کہ نیکسٹ منتھ سلیمان ملک آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ کیا واقعی میں سر؟ لیکن وہ یہاں اتنی جلدی کیوں آئے گا؟ مطلب جیسے اس کے مین ہوٹل پر ریڈ پڑی ہے اور بہت سے ثبوت ملے ہیں اس کے خلاف، پھر بھی؟ ہاں، سنا ہے کہ اس کی بیٹی ہے، ادھر ہی رہتی ہے، وہ اسی کے سلسلے میں آ رہا ہے۔ کیا؟ لیکن اس کی تو شادی، میرا مطلب کبھی نہیں سنا۔ ہاں، افیئرز وغیرہ کے بارے میں کافی سنا تھا، لیکن شادی کے بارے میں نہیں۔ ہاں، یہ خفیہ شادی تھی، اس کی بیوی بھی ادھر نہیں رہتی تھی، وہ برطانیہ میں رہتی تھی لیکن تھی پاکستانی، وہیں دونوں نے شادی کی۔ ادھر بس ایک دو دفعہ لے کر آیا تھا، وہ بھی چھپا کر، لیکن اب اس کی بیوی تو فوت ہو گئی ہے، لیکن ایک بیٹی ہے جو آج کل پاکستان میں ہے۔ لیکن برطانیہ والوں کو بھی اس کے خلاف کچھ ملا تھا تو وہ وہاں سے بھاگ آیا اور اسے بھی ساتھ لے آیا اور پاکستان میں اپنے بنگلے میں چھپ گیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی اور پھر مین اڈا یہی بنا لیا۔ وہ خود تو پاکستان میں کم ہی پایا جاتا ہے، لیکن اس کا کام اس کے آدمی پورے وثوق سے کر رہے تھے۔ تھینک یو سر، آپ نے واقعی بہت کچھ اس کیس کے بارے میں بتا دیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بار وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ ارحم درانی نے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، سلیمان ملک کی بیٹی کہاں ہے؟ وہ ایک دن کی تھکن کے باوجود بھی اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک گہری فکر تھی۔ سلیمان ملک کی تمام غیر قانونی سرگرمیاں اور اس کے گھنونے کارنامے ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے تھے، مگر ارحم کو یقین تھا کہ سلیمان کی بیٹی، جسے ابھی تک دنیا نہیں جانتی تھی، ان سب باتوں سے جڑی ہوئی تھی۔ سلیمان ملک کے راز اس کی بیٹی کے ذریعے سامنے آئیں گے، ارحم نے خود سے کہا، اور ایک مرتبہ پھر فائلوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا دماغ تیز چل رہا تھا اور اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر میں اس لڑکی تک پہنچ جاؤں تو شاید میں سلیمان ملک کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک سے اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف شیرازی تھا۔ اس نے ارحم سے کہا، سر میں نے انا اسور کے بارے میں مزید تحقیقات کی ہیں، لیکن اس کے متعلق ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ انا اسور؟ ارحم نے چونک کر کہا، کیا تمہاری ٹیم نے اس کے بارے میں کوئی مفصل معلومات حاصل کی ہیں؟ سر اس کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل سکا ہے کہ وہ ایک عام سی لڑکی ہے، اس کا پچھلا ریکارڈ بھی صاف ہے اور کوئی سنگین جرم بھی نہیں ہے۔ یہاں تک تو میں نے بھی تحقیق کی ہے، ارحم نے جواب دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ سلیمان ملک کے راز کا کلید ہو سکتی ہے، مگر اس کی اصل شناخت تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ ارحم درانی کی آنکھوں میں غصہ اور تشویش دونوں تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، اگر اس کی کوئی بھی معلومات ملے تو فوراً مجھے آگاہ کرو۔ جی سر، ضرور، اور پھر فون بند کر دیتے۔ اب بس ایک بار سلیمان کی بیٹی تک پہنچنا ضروری ہے، اور میں کسی بھی قیمت پر اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اب ارحم درانی نے دماغ مسلسل اس لڑکی پر مرکوز کر دیا تھا۔ اگر سلیمان کی بیٹی میرے ہاتھ لگ گئی، اس نے اپنے آپ سے کہا، تو سلیمان ملک کا کوئی بھی راز چھپے گا نہیں۔ اس کی ٹیم کی ہر حرکت پر نظر تھی اور اس نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بھی سراغ ملے تو فوراً اطلاع دی جائے۔ ارحم نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ سلیمان ملک کو ضرور پکڑے گا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ سلیمان کو نہ تو انا افسر کے بارے میں کچھ معلومات ملی اور نہ ہی سلیمان کی بیٹی کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ آج اس کی میٹنگ تھی کچھ سینئرز کے ساتھ، جہاں سلیمان ملک کے بارے میں اور ایسے کیسے کیسز تھے، سب کچھ طے پایا تھا، اور یہ کام سب کے باہمی مشورے سے ایس پی ارحم درانی کو دیا گیا تھا، جس سے اس نے اپنا انعام سمجھتے ہوئے خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی اور سب جانے لگے تو ارحم درانی کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔
وہ چپکے سے آگے بڑھا تو دیکھا کچھ فاصلے پر ایک لڑکی ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہی بات تو سنو، لڑکی نے پیچھے سے آواز سنی تو ہلکا سا پلٹ کر دیکھا، لیکن جیسے ہی ارحم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ آج پھر ادھر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا وہ بھاگ نکلی۔ ارحم جلدی سے اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ اس نے وہاں ہی ہر جگہ دیکھ لیا، ہر کونا چھان مارا، لیکن اس لڑکی کو ملنا تھا نہ ملی۔ شٹ، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی، پھر نکل گئی۔ لیکن یہ یہاں کیسے؟ اس دن بھی یہ اسی ہوٹل میں پائی گئی، اور آج میں میٹنگ میں ہوں تو یہ پھر ادھر۔ لگتا ہے اسے کسی نے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے لگایا ہے۔ ارحم درانی نے پوری کوشش کی کہ انا اسور کے بارے میں کچھ پتا چل جائے، لیکن وہ پھر سے ایسے غائب ہوئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس دنیا میں باوجود کوشش کے بھی نہ ملی۔ وہ اس دن کے بعد جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ لیکن اب انا کو ڈھونڈنے سے زیادہ اہم کام سلیمان کو پکڑنا تھا، اور ارحم درانی نے اس کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ وہ اپنی فورس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو، کل سلیمان ملک آ رہا ہے اور ہمیں کسی بھی حال میں اسے پکڑنا ہے۔ اس لیے تم لوگ کچھ ایئرپورٹ پر رہو اور کچھ لوگ اس کے ہوٹل کی طرف جانا، اور کچھ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جہاں جہاں وہ پہلے آتا جاتا رہا ہے سب ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنا۔ جیسے ہی کسی کو اس کی موجودگی کا پتہ چلے تو فوراً اطلاع کرے، اور ہم سب اس کے بنگلے پر پہنچیں گے۔ مجھے کنفرم خبر ملی ہے کہ وہ اپنے بنگلے میں ہی رہنے والا ہے، لیکن باقی جگہوں پر بھی احتیاط ہمارے بندوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ کہیں سے بھی بھاگ نہ سکے، کیونکہ دوسری طرف سے بھی جوابی کارروائی کے پورے امکانات تھے۔ اسی لیے ایس پی ارحم درانی نے ہر طرف سے اطمینان کرنے کے لیے اس بنگلے کو خود چاروں طرف سے جائزہ لینا چاہا، اور اس کے لیے وہ خود جیپ سے اترا تھا۔ سر، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ایس ایچ او قاسم علی اپنی ٹیم کے ساتھ ادھر آیا تھا۔ ایس پی ارحم درانی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن قاسم علی نے تھوڑی بہت بے تکلفی ہونے کی وجہ سے اس کی بات درمیان میں ہی روک دی۔ سر، ہمارے لیے یہ آپریشن بہت اہم ہے، اسی لیے پلیز منع مت کرنا۔ تو ارحم خاموش ہو گیا۔ اس بنگلے کی طویل ترین چار دیواری کے ساتھ چلتے ہوئے وہ لوگ بائیں طرف بڑھ رہے تھے جب ان دونوں کو کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ دونوں ہی ایک دم ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پستول کے سامنے کر لیے۔ یہ بھاگنے کی آواز کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ ایس ایچ او قاسم علی اس قدر سنگین اور خوفناک صورتحال کی وجہ سے تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، لیکن ایس پی ارحم درانی پورے اعتماد سے ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ آوازیں بائیں طرف سے آ رہی تھیں۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا اور ساتھ ہی قدم آگے بڑھا دیے۔ اس سے پہلے کہ اس آواز کی سمت جھانک کر دیکھتا، کوئی ایک دم سے مڑتے ہوئے دھڑام سے اس کے ساتھ ٹکرایا۔ ایس پی ارحم درانی نے اس افتاد پر بہت مشکل سے اپنے قدموں کو غیر متوازن ہونے سے روکا تھا، ورنہ یقیناً وہ بھی زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ کون؟ اس نے کپکپاتی ہوئی دہشت زدہ سی نسوانی آواز سنائی دی تو پتہ چلا مقابل کوئی لڑکی ہے جس کا دماغ اس کے فولادی جسم سے ٹکرانے کے بعد چکرا گیا۔ تو کون ہو تم؟ اس نے کپکپاتی آواز میں دوبارہ پوچھا تھا، لیکن مزید قدموں کے بھاگنے کی آواز سن کر وہ چیختی۔ تبھی ارحم درانی نے اس کے منہ پر اپنی مضبوط ہتھیلی جما کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا، جس پر اس لڑکی نے احتجاج کرنا چاہا، مگر وہ اپنا پستول اس کی کن پٹی پر ٹکا چکا تھا، اس کی سارے احتجاج ختم کر چکا تھا۔ تم جو بھی ہو، خاموش رہو، یہاں اس وقت تمہاری ذرا سی بھی آواز قیامت برپا کر سکتی ہے۔ ایس پی ارحم درانی کی سرگوشی نما آواز اس لڑکی کی کانوں کو بے حد قریب سے سنائی دی تھی، کیونکہ اس نے لڑکی کو تقریباً اپنے بازوں کے حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ بنگلے کے پیچھے کی طرف کافی اندھیرا تھا، اسی لیے وہ لوگ ایک دوسرے کو صاف اور واضح نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لڑکی کا سر اس کے سینے سے ٹکرا رہا تھا، اور وہ کن پٹی پر پستول ہونے کی وجہ سے احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایس ایچ او قاسم علی نے اسے پکارا تو اس نے ہلکی سی گردن پیچھے کر کے کہا کہ اس لڑکی کے پیچھے آنے والوں کو اریسٹ کرو، لیکن سنو، آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے حکم دیا، اور وہ لڑکی اس کی بات اور انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی نہیں بلکہ پولیس آفیسر ہے، اسی لیے اسے ذرا تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ لیکن دوسری ہی بالوں سے کئی ایسے پولیس آفیسر بھی یاد آ گئے جن کے کارناموں سے اکثر اخبارات کے صفحات پر نظر آتے تھے۔
تو پھر اسے خوف زدہ ہوئی جبکہ قاسم علی جی سر کہہ کر ایک طرف گیا تھا اور اگلے 10 سے 15 منٹ میں اس نے کتنے ہی آدمیوں کو گرفتار کر لیا تو اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر اس نے SHO قاسم علی سے کہا، اس لڑکی کو جیپ میں بٹھاؤ اور خیال رکھنا بھاگ نہ جائے۔ یس سر، اس نے بس یہ ہدایت جاری کی اور SHO قاسم علی اس کے ہر حکم کی تعمیل کر رہا تھا اور پھر اپنی بھاری نفری لے کر بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر گیا تو ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ اس کے نتنے جیسے ہی شراب کی بدبو سے ٹکرائے تو اسے بہت ہی عجیب فیل ہوا۔ بدبو اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا سر گھومتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ آگے بڑھتا گیا اور ایک کمرے کے آگے آ کر رک کر اس نے پہلے ادھر ادھر کا تجزیہ کیا اور پھر ایک دم سے دھڑام کر کے دروازہ کھولا۔ اندر سلیمان ملک کسی لڑکی کے ساتھ شرمناک حالت میں پایا گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر SP ارحم درانی نے جلدی سے اپنا منہ پھیر لیا۔ سلیمان درانی، جلدی سے اپنی حالت درست کرو، میں تمہیں مہمان بنانے آیا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تو اس لڑکی نے جلدی سے خود پر بلینکٹ لیا اور سلیمان ملک نے بھی لب بھیج کر خود کی حالت درست کی۔ جب SP ارحم نے اپنے نزدیک قدموں کی آواز بڑھتی سنائی دی تو اس نے منہ اس طرف کیا جہاں سلیمان ملک ہاتھ میں واس لیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، ارحم نے پہلے ہی اس کے سر پر اپنا پستول کا پچھلا حصہ مار کر اسے زمیں بوس کیا اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا اور اندر بٹھا کر پولیس اسٹیشن کی طرف لے کر گیا۔ یہ جنگ بہت طویل رہی، اس میں کتنے ہی اہلکار زخمی ہوئے، لیکن آخرکار SP اور اس کی ٹیم نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی گاڑی آگے تھی جبکہ SHO کی گاڑی اس سے فالو کر رہی تھی۔ جب پولیس اسٹیشن پہنچے تو پہلے سلیمان ملک کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو ارحم درانی کے کہنے پر اس کے روم میں بٹھا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر ارحم درانی نے اسے پیچھے سے ہی کنپٹی پر پستول سے تھوڑا سا دباؤ ڈالا۔ میں آپ کے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہوں کہ آپ کو حوالات میں بند نہ کیا جائے، اسی لیے آپ بھی عزت داروں جیسا مظاہرہ کیجیے گا اور خاموشی سے بیٹھ کر کوئی بھی واویلا کیے بغیر میری واپسی کا انتظار کیجیے گا۔ اس نے ارحم درانی اس لڑکی کی حرکات و سکنات دیکھ کر یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ کافی جذباتی اور جلد باز تھی اور کچھ بیوقوف بھی۔ اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر SP کو دیکھنا چاہا، لیکن اتنی دیر میں وہ باہر جا چکا تھا کیونکہ باہر افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس مشین اور میڈیا کے ایک ہی جگہ پر موجود محفل لگائے ہوئے تھے اور وہ اندر بیٹھی باہر کی صورتحال کے اندازے سے نوٹ کر رہی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن جس نے اسے اپنی واپسی آنے کا انتظار کرنے کو کہا تھا اس کا فی الحال دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور باہر جو ہنگامے ہو رہے تھے ان کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اگلے 3 گھنٹے بھی اس کی آمد کا کوئی امکان ہوگا۔ تو بیٹھے بیٹھے اکتانے لگی۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو چکی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ یہاں سے بھاگنا بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ پہلے تو اس نے پیچھا 3 آدمیوں نے کیا تھا، لیکن اب اس کا پیچھا 30 آدمی بھی کر سکتے تھے۔ اور دوسرا خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر اس کمرے سے خطرہ تو یقیناً میڈیا والے اسے گھیر لیتے، پوچھ گچھ کرتے اور یہاں کس سلسلے میں موجود ہو، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے۔ آخر میڈیا والوں کے لیے متوقع سوالوں کو سوچ کر اس نے جھرجھری لی اور باہر نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دوبارہ سے افسر کا انتظار شروع کر دیا، جس کو اس نے اندھیرے کے باعث ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یا سر سب ٹھیک ہے، بس آپ کا انتظار ہے، جلدی سے آ جائیں، اور میڈیا والوں کو تو میں نے خود ہی فارغ کر دیا ہے۔ SP ارحم درانی موبائل فون پر کسی سے بات کر کے اندر داخل ہوا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جب فون پر مصروف SP ارحم درانی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سکتے کے عالم میں بیٹھ نہ سکی تھی، اور جب SP ارحم درانی اپنے وسیع اور اس ٹیبل کی طرف سے گھوم کر اپنی کرسی کی سمت آئے اور اس کے بالکل مقابل بیٹھ گئے تو اس کی نظر جب اپنے سامنے بیٹھے وجود پر پڑی تو اچھل پڑا۔ تم یہاں بھی؟ او مائی گاڈ، تو میرا شک بالکل ٹھیک نکلا، تم میرا ہی پیچھا کر رہی ہو نا؟ بتاؤ کس کے کہنے پر مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ میں یقین کر کے غلط ثابت؟ مجھے تو پہلے دن سے ہی شک تھا۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو؟ یہی میں وہاں سے ویڈیو بنانے گئی تھی، یہ دیکھیں پروجیکٹ۔ جھوٹ 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 بول رہی ہو، اب سچ سچ بتاؤ ورنہ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔
آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں واقعی آپ کا پیچھا کرنے نہیں گئی تھی۔ اس طرح نہیں مانو گی تو پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے پہلے تمہیں وارن نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر ایس پی ارحم درانی ایک ایک قدم اٹھاتے اس کی طرف آئے اور اس کے بالکل نزدیک کھڑا ہو گیا اور اس کی کرسی کے دونوں سائڈ پر اپنے ہاتھ رکھ کر انا کی طرف جھکا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، جو کچھ جانتی ہو بتا دو، ورنہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کر دوں۔ اس وقت میرا دماغ بہت گھوما ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ارحم درانی غرایا۔ میں وہاں ہوٹل میں صرف ویڈیو بنانے گئی تھی۔ اور آج کیوں تھی ادھر؟ مجھے ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانی تھی، تو کسی نے بتایا کہ وہ بنگلہ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ارحم درانی نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ خبردار اب کوئی نئی کہانی بنائی تو سچ سچ بتاؤ، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ لیکن انا بالکل خاموش ہو گئی اور نگاہوں میں معصومیت سموئے نام آنکھوں سے ارحم کو دیکھتی رہی۔ ایک پل کو ارحم کا دل زور سے دھڑکا، لیکن جلد ہی خود پر قابو پاتے ہوئے اوکے، اگر نہیں بتانا تو اب میں اپنے طریقے سے تمہارا منہ کھلواؤں گا۔ اتنا کہہ کر ارحم نے اس گلے سے دوپٹہ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس حرکت پر انا افسر نے اپنی آنکھیں زور سے میچی اور منہ نیچے کیا۔ انا کی اس حرکت پر ارحم کے چہرے پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ جلدی سے چھپا گیا۔ میں بتاتی ہوں، جلدی سے منہ کھولو کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ آپ پیچھے ہوں تو پھر ہی بتاؤں گی نا۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی تو ارحم مسکراتے ہوئے ٹیبل پر بالکل اس کے سامنے قریب ہی ایک گھٹنا فولڈ کر کے بیٹھ گیا۔ ارحم کے پیچھے ہٹتے ہی انا نے اپنی آنکھیں کھولی اور لمبے لمبے سانس لیے۔ چلو اب بولنا شروع کرو، لیکن یاد رکھنا سچ ہی منہ سے نکلے، ورنہ ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دوں گا۔ ارحم کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اصل میں کچھ عرصے سے مجھے ایک نمبر سے کال آ رہی تھی کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں اتنے لوگ ہیں، پولیس والے بھی ہوں گے، تم ان سب کی ریکارڈنگ کر کے مجھے سینڈ کرو۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے میرے بابا کی تصویر مجھے بھیج دی اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بابا کو ہی ختم کر دوں گا، اور ہاں، پولیس کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا، نہیں تو اگلی بار میری کال نہیں بلکہ لاش آئے گی۔ اس کے بعد میں نے بابا سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے ایک بھی دفعہ رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر میں ڈر گئی اور پھر وہ مجھے جیسے کہتا گیا میں کرتی گئی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس نے مجھے اس دن کی ویڈیو بنانے کا کہا جس دن آپ وہاں تھے۔ یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں، اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ ارحم غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس دفعہ یہ لڑکی واقعی میں سچ بول رہی ہے۔ اچھا، مجھے وہ نمبر دکھاؤ جس سے تمہیں کال آئی تھی۔ انا نے جس نمبر نکال کر ارحم کو دکھایا تو اس نے فوراً اسے اپنے ساتھی کو بلا کر اس کا ڈیٹا نکلوانے کا کہا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ کون ہو تم اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا سے جب آخری دفعہ بات ہوئی تو وہ لندن میں تھے، اب نہیں پتا کہ کہاں ہوں گے۔ نام بتاؤ ان کا۔ سلیمان ملک۔ انا نے صرف اتنا ہی کہا تو ارحم درانی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ اسے لگا اسے سننے میں مغالطہ ہوا۔ جی، سلیمان ملک۔ ساتھ ہی ارحم کے ماتھے پر سلوٹیں بن گئی۔ لیکن تمہارا نام تو انا اسور ہے نا؟ جی، بابا نے کہا تھا کبھی بھی کسی کو اپنا اصل نام نہ بتانا، ورنہ تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ میں نے کئی دفعہ بابا سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن بابا نے نہیں بتائی۔ چلو آج یہ احسان میں کر دیتا ہوں، تمہارے بابا نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ کیا مطلب؟ لیکن ارحم نے بنا اس کی بات کا جواب دیا اس کی کلائی پکڑی اور اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اسے اس جیل کے سامنے لے گیا جہاں پر سلیمان ملک کو رکھا گیا تھا۔ اپنے سامنے اپنے بابا کو جیل میں دیکھ کر انا کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پاپا جیل میں نہیں ہو سکتے۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ انہوں نے آپ کو جیل میں رکھا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں، ضرور کسی نے پھنسایا ہوگا آپ کو۔ میں آپ کی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈوں گی، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں ملک، اپنی بیٹی کو اپنے کارناموں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ نے؟ ہاں، ایس پی ارحم نے طنزیہ انداز میں کہا تو سلیمان ملک نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، پلیز، ایک بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو شرمندہ مت کرنا، اور ویسے بھی اگر تم نے اسے کچھ بتایا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، پھر پتہ نہیں کون سی قیامت آئے گی۔ کیوں نہ بتاؤں؟ اسے بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ اس کے باپ نے کتنے گل کھلائے ہیں۔ نہیں پلیز، تم پچھتاؤ گے بتا کر، اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ بابا،
اب آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، بتائیں کہ کیا بات ہے؟ سنو لڑکی، تمہارا باپ ایک مجرم ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت کو تار تار کر چکا ہے، کتنی مجبور لڑکیوں کو جاب کا جھانسا دے کر اسمگل کیا ہے، غیر قانونی مسئلے، ڈرگس، ایسا کون سا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ رب سے ڈر، آپ کو بھی آتا ہوگا، آج انہی کاموں کی وجہ سے یہ جیل میں ہے، تو اسے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس سے پہلے کہ ارحم دورانی کچھ اور بتاتا، انا دھڑام سے نیچے گر گئی تھی۔ گرنے کی آواز سن کر جیسے ہی ارحم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ اسے کچھ نہ بتانا، میری بیٹی کو دل کا پرابلم، بچپن سے کوئی بھی ایسے برداشت بات نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ارحم کو دھچکا لگا، وہ سلیمان ملک کی بات سن کر بہت پریشان ہوا اور انا کو جلدی سے باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ سارا اسٹاف اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ آدمی جو کسی لڑکی کو پاس بھی نہیں پٹکنے دیتا تھا، وہ آج ایک لڑکی کو باہوں میں اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ ارحم نے جلدی سے گاڑی اسپتال کی طرف موڑی اور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا ایمرجنسی روم میں لے گیا۔ ڈاکٹرز فوری طور پر انا کو لے گئے اور ارحم وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں، دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی انجانی سی فکر اسے اندر تک جھنجھوڑ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی۔ کون ہے آپ؟ مریضہ کے ساتھ؟ میں ہوں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا کہ نرس دوبارہ سے بول پڑی۔ نرس نے آہستہ آواز میں کہا، ان کو جذباتی جھٹکا لگا ہے، ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو گیا تھا اور ان کے دل کی حالت بھی بہت نازک ہے، ہمیں کچھ وقت دینا ہوگا انہیں ہوش میں آنے میں۔ اور ہم نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب میری غلطی ہے، میں نے اس کی حالت جانے بغیر سب کہہ دیا۔ اس کے لبوں سے نکلا ہوا ہر جملہ اب خود اسے سزا دیتا لگ رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب انا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو سامنے سفید چھت نظر آئی، ساتھ ہی نرس کھڑی ہوئی تھی۔ کیا میں کہاں ہوں؟ آپ ہسپتال میں ہیں اور آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ بابا، میرے بابا کہاں ہیں؟ نرس نے نرمی سے کہا، آپ آرام کریں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ یہ کہتے ہی ارحم اندر آیا۔ وہ جو ہمیشہ سنجیدگی کا پتلا لگتا تھا، آج اس کے چہرے پر نرم جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انا نے اسے دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انا، میری بات سنو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارحم نے دھیرے سے اس کے بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں میں نے تم سے بہت سختی سے بات کی ہے، میں نے تمہارا درد جانے بغیر تمہیں سب کچھ کہہ دیا، اور شاید میں وہ سب نہ کہتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا دل کتنا نازک ہے۔ انا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتا ہے کیسا لگتا ہے جب وہ انسان جسے آپ نے سب کچھ مانا ہو وہی مجرم نکلا، جس کے کاندھے پر سر رکھ کر میں روتی تھی وہی لوگوں کو رلا رہا تھا۔ ارحم خاموش رہا کیونکہ اس کے پاس انا کے دکھ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس اتنا کہہ سکا کہ دیکھو انا، تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا، وہ واقعی میں مجرم ہیں تو تمہیں ہر حقیقت سے خود کو ملواؤں گا، لیکن اس بار سچائی کو مکمل سنو گی نہیں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، میں نے کچھ نہیں سنا، آپ بس جائیں یہاں سے۔ تو ارحم گہری سانس بھرتے ہوئے وہاں سے آ گیا۔ ارحم کے جانے کے بعد انا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ نرس نے جب اس کی حالت دیکھی تو جلدی سے اسے سکون آور انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ ارحم اسپتال سے گھر جانے کے بجائے سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا اور اب وہ سلیمان ملک کے سامنے تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تمہیں اس کی پرواہ ہے؟ ارحم کی آواز میں طنز نہیں بلکہ خالص درد چھپا تھا۔ ہاں ہے مجھے اس کی پرواہ، میں جانتا ہوں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، میں نے اس کے سامنے ہمیشہ خود کو ایک اچھا باپ بنا کر پیش کیا، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ میں جانتا ہوں یا میرا ضمیر۔ لیکن پلیز میری بیٹی کو اس سب سے دور رکھو، وہ ان سب باتوں کے لیے بہت نازک ہے۔ اب دیر ہو چکی ہے ملک، میں تمہاری بیٹی کو بچانا چاہتا ہوں لیکن سچ چھپانے سے وہ بچ نہیں سکتی۔ وہ سچ جو تم نے برسوں چھپائے رکھا، میں نے سب کچھ انا کے لیے کیا۔ ارحم، میں چاہتا تھا کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارے، اسے کبھی اندازہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون تھا اور کیا کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں قدم قدم پر وہی سچ اس کے پیچھے آتا رہا۔ وہ خود نہ چاہتے ہوئے بھی اسی دلدل میں آ گئی۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ملے گی اور انا کو سچ بتانا ہی پڑے گا۔
ارحم کی آنکھوں میں ایک فیصلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اب انا کو اس سچ سے مزید دور نہیں رکھے گا۔ میں اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ تم نے جو کیا، تم نے جس دنیا میں اسے دھکیلا، اب وہ سب اس کے سامنے آئے گا۔ نہیں ارحم پلیز، تم اس کی دنیا برباد کر دو گے۔ اس کی دنیا پہلے ہی جھوٹ پر مبنی تھی۔ ملک، اب وقت ہے کہ وہ خود حقیقت سے اپنا سامنا کرے۔ ارحم کی آواز مضبوط تھی۔ ارحم درانی جیسے ہی واپس پلٹنے لگا، سلیمان ملک نے دھیرے سے اسے آواز دی، ارحم۔ ارحم نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلیمان کی آنکھوں میں نمی اور لہجے میں تھکن تھی۔ میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، مجرم ہوں۔ میری زندگی تو تمہارے سامنے ہے۔ آج نہیں تو کل مجھے پھانسی ہو ہی جانی ہے، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے۔ ارحم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میری بیٹی انا، وہ اکیلی ہے، بے سہارا ہے۔ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ نازک ہے، کمزور نہیں، مگر وہ اس دنیا کی صفاکی نہیں سہ پائے گی۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس سے نکاح کر لو۔ اسے ایک نام دے دو، ایک چھت دے دو، ایک ایسا کاندھا دے دو جہاں وہ سر رکھ کر رو سکے۔ ارحم کے چہرے کے تاثرات پل پل بدلنے لگے تھے۔ یہ بات وہ شخص کر رہا تھا جسے وہ برسوں سے مجرم مانتا آیا تھا، جس کی بیٹی کو وہ خود ایک بوجھ سمجھتا تھا، لیکن آج وہی شخص اس کی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کے لیے جھک رہا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، لیکن تم سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم مضبوط ہو، بااصول ہو، اور وہ تم پر بھروسہ کرتی ہے۔ ارحم کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے انا کا چہرہ ابھرا، وہ زخمی سی لڑکی جو اس وقت اسپتال کے بستر پر پڑی تھی، جس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، دکھ تھا اور ٹوٹے ہوئے خواب۔ ارحم نے گہری سانس لی اور نظریں سلیمان ملک کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، میں کچھ سوچ کر فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو انا کو سچ پہلے جاننا ہوگا۔ اس کا حق ہے کہ وہ فیصلہ خود کرے، کسی جھوٹ یا طرز کی بنیاد پر نہیں۔ سلیمان ملک نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ جان جائے گی، سب جان جائے گی، مگر اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ ارحم نے خاموشی سے پلٹ کر قدم اٹھا لیے۔ اس کے دل میں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اگلے 2 دن تک انا ہسپتال میں رہی۔ 2 دن بعد ارحم اسے لے کر سیدھا سلیمان ملک کے پاس گیا۔ سلیمان اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تو اس نے منہ موڑ لیا۔ پلیز میرے پاس مت آنا، میں ایک مجرم کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تو سلیمان ملک کے قدم وہیں پر تھم سے گئے۔ دیکھو بیٹا، میں مانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، لیکن میں تمہارا باپ ہوں، بیٹی ہو تم میری نہیں۔ میں نے کہا نا کہ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ اچھا تم زیادہ ہائپر مت ہو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا نا بیٹا کہ اپنے مرتے ہوئے باپ کی ایک آخری خواہش پوری کرو گی؟ پلیز، تمہارے بابا تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو انا نے نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا۔ بیٹا، ایس پی ارحم سے نکاح کر لو۔ انا سلیمان ملک کی بات سن کر چونک گئی اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میں اس کھڑو سکڑو اور سڑو سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ خود کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے۔ انا کے جو منہ میں آیا وہ بولتی گئی، یہ جانے کے بغیر کہ اس کے یہ دل کھول کر کی جانے والی تعریف وہ باہر کھڑا سن رہا تھا۔ وہ تو انا کے اپنے بارے میں خیالات سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ سلیمان ملک کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ دیکھو بیٹا، وہ تمہارا بہترین محافظ ہوگا، اس سے اچھی حفاظت تمہاری اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن بابا دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بابا کی یہ آخری خواہش پوری کر دو پلیز۔ آخر انا کو ماننا ہی پڑا اور پھر ادھر ہی جیل میں انا اور ارحم کا نکاح کروا دیا گیا۔ اب سلیمان کے چہرے پر سکون تھا۔ ارحم انا کو لے کر گھر آیا تو انا اس کا گھر دیکھ کر کہنے لگی، واہ ایس پی، گھر تو بڑا پیارا بنایا ہے، کیا رشوت کے پیسوں سے بنایا؟ اس کی بات سن کر ارحم نے لب بھینچے، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، کچھ زیادہ ہی زبان چلتی ہے تمہاری،
जेल में भी मेरे बारे में काफी गुलफिशानियां कर रही थी। देखना, अब एक एक का हिसाब लूंगा। अरहम की बात सुनकर अना की जबान को एकदम ब्रेक लगी तो अरहम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अना को अपने कमरे में छोड़ा। देखो, मैं किसी केस के सिलसिले में जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा लॉक कर लेना और कोई भी दरवाज़ा बजाए मत खोलना, समझी? मेरे पास इस घर की डुप्लीकेट चाबी है, मैं खुद ही आ जाऊंगा, लेकिन तुमने दरवाज़ा किसी सूरत नहीं खोलना। तो अना ने जोरों शोर से अपना सर इस्बात में हिलाया। उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर वो दिल से मुस्कुराया था और उसके माथे पर बोसा देकर उसका गाल थपथपाते हुए कहने लगा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा और अगर देर हो जाए तो फ्रिज में खाना पड़ा है, खाकर सो जाना, ओके? ओके। और फिर अरहम दुरानी चला गया और अना पहले तो उसने घूमकर सारा घर देखा, फिर जब थक गई तो बिना कुछ खाए ही लेट गई और कुछ ही देर में नींद की वादियों में उतर गई। अरहम की गाड़ी सुनसान सड़कों से गुजरती हुई शहर के एक वीरान गोदाम नुमा मकाम पर रुकी। आसपास सन्नाटा था, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। अरहम ने गाड़ी से उतरकर गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाए। गेट पर खड़े दो सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने उसे देखते ही रास्ता रोक दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो नीम अंधेरे में एक जर्द बल्ब की मध्यम रोशनी एक कुर्सी पर पड़ रही थी, जहां एक शख्स को रस्सियों से मजबूती से बांधा गया तो उसके चेहरे पर मार पीट के निशानात थे और होंठों पर खून रिस रहा था और आंखों में खौफ के साए थे। अरहम आहिस्तगी से उसके करीब आया और कुर्सी के गिर्द चक्कर लगाता हुआ बोला, तुम पहचानते हो मुझे? वो शख्स जोर से हाँफते हुए बोला, एसपी अरहम दुरानी। अरहम के लबों पर सर्द मुस्कुराहट उभरी। बस इतना ही जानते हो? चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम वही हो ना जो अना को कॉल करके धमकियां देता था, उसे मजबूर करता था कि मेरे खिलाफ जाए और सुलेमान मलिक के लिए काम करता था? मैं मजबूर था, मुझे पैसे बिजनेस में नुकसान हुआ था, वो घिघिया कर बोला। अरहम झुककर उसके करीब आया। तो तुमने एक मासूम लड़की को नफ्सियाती जंग का निशाना बनाया, सिर्फ अपनी हवस, अपनी साजिश और दौलत की खातिर? तुमने उसे अकेलेपन के अंधेरे में धकेला। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? वो शख्स कांपने लगा। मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से भी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अरहम ने एक एहलकार को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा ताकि वो होश में रहे। अब बोल, सच सच बता, तुम्हें किसने कहा था कि अना को मेरे खिलाफ करो? सिर्फ सुलेमान मलिक या कोई और भी है इस खेल में? वो शख्स अब रोने के करीब था। सुलेमान मलिक ही था। वो नहीं चाहता था कि अना तुम्हारे करीब हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर तुम अना के करीब आ गए तो वो उसके सारे राज खोल देगी कि सुलेमान मलिक उसका बाप है और फिर तुम अना को मोहरा बनाकर उस तक पहुंच जाओगे। वो डरता था कि तुम पर भरोसा कर बैठेगी। अरहम खामोशी से खड़ा सुनता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, मैं जो भी करता हूँ इंसाफ के लिए करता हूँ। अब तुम्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन जो तकलीफ तुमने अना को दी है उसका हिसाब तुम्हें अंदर जाकर देना ही होगा। अरहम के हाथ के इशारे से एहलकारों को बुलाया, इसे ले जा और यकीन करो कि ये जेल तुम्हें कभी मत भूलेगी। उसने कुर्सी की तरफ एक आखिरी नज़र डाली, फिर फ़ोन निकाला और आहिस्ता से बोला, अना, हम एक कदम और करीब आ गए हैं सच के। शाम को जब अरहम घर आया तो वो बहुत थका हुआ था, खाना खाकर सोना चाहता था। जैसे ही वो किचन में गया और फ्रिज खोलकर देखा तो खाना तो वैसे के वैसे ही पड़ा था। ये क्या, अना ने खाना नहीं खाया? ये सोचते हुए उसने तासुफ से सर हिलाया और खाना गर्म करके अपने कमरे में ले गया। कमरे में आकर देखा तो अना सो रही थी। अना उठो, अना जल्दी से उठो, जाओ खाना खाओ, फिर मेडिसिन भी खानी है, उठो शाबाश। जब अना टस से मस ना हुई तो अरहम ने अना का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अना को सीधा खड़ा कर दिया। अना इतनी गहरी नींद में थी कि अगर अरहम ने पकड़ा ना होता तो यकीनन वो गिर जाती। क्या है आपको, सोने भी नहीं दे रहे? वो खड़ी खड़ी उसके कांधे से लगकर बोली तो अरहम ने भी उसके गिर्द अपने बाजू लिपटा लिए। देखो मेरी जान, खाना खाकर मेडिसिन खा लो, फिर जितना दिल करे सो लेना,
کوئی بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ مجھے بھوک نہیں ہے یار، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ نہیں، تھوڑا سا تو کھانا پڑے گا۔ جاؤ اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ شاباش، جلدی جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس نے زبردستی باتھ روم میں بھیج کر خود کو صوفے پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد انا باہر آئی اور کھانا کھانے لگی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر ارحم نے اسے میڈیسن کھلا کر سلا دیا۔ اگلے دن سلیمان ملک کی عدالت میں پیشی تھی اور یہ آخری پیشی تھی۔ ارحم چاہتا تھا کہ آخری بار انا اپنے باپ سے مل لے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کل کیا ہوگا۔ تمام ثبوت سلیمان ملک کے خلاف تھے اور پھانسی تو اس کی کنفرم تھی۔ اسی بات سے وہ پریشان ہو رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ انا کو سنبھال لے گا۔ رات گزری تو اگلے دن کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ انا جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ لیکن کہاں؟ پہلے ناشتہ تو کرو۔ انا نے جلدی سے ناشتہ کیا۔ انا جلدی سے کمرے میں گئی اور ایک سادہ سی شلوار قمیص پہن کر آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ عدالت میں موجود تھے اور اس کے والد کی سنوائی شروع ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کے باپ کو پھانسی کا آرڈر دیا تو وہ اتنی زور سے چلائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ اجازت طلب کرتے ہوئے سلیمان ملک اپنی بیٹی کی طرف لپکا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ دونوں باپ بیٹی زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہاں سب کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا تھا؟ انا سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ارحم جلدی سے آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر اسپتال لے گیا، جبکہ سلیمان ملک کو سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا اور اگلے 3 دن میں اسے پھانسی ہو جانی تھی۔ اسپتال کا ماحول خاموش اور بوجھل تھا۔ انا وارڈ کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی اور ارحم اس کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کھو دے گا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرہ سخت اور سنجیدہ۔ انا پلیز اٹھ جا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہارے بغیر کیسے رہوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پر انگلیاں سے دباتے ہوئے بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انا کی پلکیں ہلکی ہوں اور وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ روشنی آنکھوں کو چبھنے لگی تو وہ سمیٹنے لگی، آنکھیں اور لب ہلے۔ ارحم فوراً جھکا۔ ہاں جان، میں یہی ہوں تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوا، تم بس تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ انا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا کو لے گئے، وہ پھانسی دے دیں گے انہیں، میں کچھ نہیں کر سکی، میں کتنی بے بس ہوں۔ نہیں انا، تم بے بس نہیں ہو، تم نے جو کرنا تھا وہ کیا، اور اب جو ہونا ہے وہ انصاف ہے۔ سلیمان ملک نے جو کیا اس کی سزا وہ بھگت رہا ہے، اور تمہیں مضبوط بننا ہے، کیونکہ اب تم اکیلی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ انا نے سر اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ آنکھیں نم تھی مگر اس میں ایک ہلکی سی روشنی چلک رہی تھی، جیسے اسے اب ایک سہارا مل گیا ہو۔ کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ ہمیشہ۔ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ وعدہ ہے جان، تمہارا دکھ میرا ہے اور تمہاری لڑائی میری ہے۔ انا نے آہستہ سے سر ہلا دیا، پھر تھکن سے آنکھیں بند کر لیں اور ارحم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نرمی سے کمبل اس پر اوڑھا دیا۔ کچھ دنوں میں انا کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اب بھی خاموش رہتی تھی مگر ارحم کا ساتھ اسے تھوڑا تھوڑا سنبھال رہا تھا۔ لیکن ارحم جانتا تھا کہ یہ طوفان ابھی مکمل طور پر تھما نہیں تھا، کیونکہ سلیمان ملک کے انجام کے بعد انا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنا تھا۔ 3 دن بعد وہ دن آ پہنچا جب سلیمان ملک کو پھانسی دی جانی تھی۔ صبح سویرے ہی ارحم نے انا کو تیار ہونے کو کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، تیار ہوئی اور دونوں بغیر کچھ کہے سینٹرل جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ خاموش اور بوجھل تھا۔ ارحم کبھی انا کو دیکھتا تو کبھی کھڑکی سے باہر۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن انا کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن ہے۔ جیل کے اندر سلیمان ملک کو ایک مخصوص کمرے میں لایا گیا، جہاں قریبی رشتہ داروں کو آخری ملاقات کی اجازت تھی۔
انا جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، میں آپ سے ناراض تھی، بہت ناراض، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں محبت تھی، بہت سی باتیں کہنی تھی جو شاید اب بھی نہ کہہ سکوں۔ سلیمان ملک نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھاما، آواز بھرا گئی، میں جانتا ہوں میں اچھا باپ نہیں رہا، لیکن تم جیسی بیٹی پا کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ تم مضبوط رہی، تم نے سچ کا ساتھ دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں انا، ہمیشہ کی۔ انا نے اس کے ہاتھ چوم لیے، آنکھیں بند کر کے آخری بار باپ کی محبت کو محسوس کیا۔ وقت ختم ہوا تو سپاہی سلیمان ملک کو واپس لے گئے۔ انا کی نظریں دروازے تک لگی رہیں، جیسے شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ ارحم نے آگے بڑھ کر انا کو سہارا دیا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد جیل کے باہر خاموشی میں ایک گھنٹی بجی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ انا کی آنکھوں سے ایک آخری آنسو ٹپکا اور وہ دھیرے سے بولی، پاپا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ارحم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، اب زندگی کی طرف لوٹنا ہے انا، تمہارے بابا کی سچائی ثابت ہو چکی ہے، اب تمہیں اپنے لیے جینا ہے۔ انا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ کہانی ختم ہوئی، مگر انا کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ارحم انا کا بہت خیال رکھتا تھا، انا کو زندگی کی طرف لے کر آیا۔ اس نے اپنے پیار سے اس کی زندگی میں تمام رنگ بھر دیے اور اس کی زندگی سے تمام غم اپنے پیار سے چن لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔